اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرج آل محمد ولا ندعهم تمام مومنین کو یا علی مدد والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی قدر، حال ہی میں پاکستان میں دیوبندی مکتبہ فکر کے ایک کالعدم تنظیم سپہ صحابہ کے ایک فرد مولوی عثمانی صاحب کو قتل کیا گیا۔ اسی تناظر میں سعودی عرب کے مشہور زمانہ ایک ناصبی وہابی جو ناصبیت کا سب سے بڑا علم بردار ہے سعودی عرب میں، توصیف الرحمن المعروف توصیف الشیطان، ان حضرت نے اب سب سے زیادہ اس چیز کو پروموٹ کیا کہ دیکھیں جی پاکستان میں کس طرح شیعہ قتل عام کر رہے ہیں اور علماء اہل السنہ کو کس طرح تحقیق کیا جا رہا ہے اور دیگر اس طرح کی بہت ساری باتیں، یعنی جسے کہتے ہیں ایک نمبر کا فتنہ گر قسم کا انہوں نے اپنا ویڈیو بیان جاری کیا اور بھڑکاؤ قسم کے الیکشنز انہیں بھڑکا رہے ہیں، انہیں باقاعدہ آمادہ کر رہے ہیں اس بات پر اہل سنت عوام کو، چاہے وہ دیوبندی ہیں چاہے اہل حدیث ہیں، کیونکہ دیوبندی اہل حدیث تقریباً ایک ہی یہ عقائد کے حامل ہیں الا تقلید۔ تو یہ اب سیدھا پاکستان میں فرقہ واریت کو ہوا دینے کی ایک گندی سازش ہے۔ ایک طرف ہم توجہ آپ کی دلائیں کہ ہم کبھی بھی قتل و غارت کو فروغ نہیں دیتے، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کسی کو قتل کر دیں یا ایسا ہے یا ویسا ہے، یہ سب جہالت ہے، ہم نے کبھی بھی اس چیز کو آن نہیں کیا۔ تو بہرحال کچھ ایک آدھ اور علماء کے نام بھی یہ جناب نے لیے ہیں، وہ علماء یا جوہلا ہیں، وہ ہم آپ کو دلائل کے ساتھ ثابت کریں گے، لیکن انہوں نے جن کو پوائنٹ آؤٹ کیا اپنی ویڈیو میں، پہلے تو ہم چلتے ہیں ان کی ویڈیو کی طرف، اس میں یہ کیا فالتو قسم کے لیکچرز دے کر عوام کو پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، پہلے وہ دیکھیں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم ثابت کریں گے کہ دہشت گرد کون ہے۔ زیادہ پیچھے نہ جائیں، ماضی قریب میں جھانک کر دیکھیں تو علامہ احسان اللہ ظہیر اسی رافضیت کو پردہ چاک کرنے کے جرم میں بموں کے دھماکوں میں شہید کر دیے گئے۔ رافضیت کے یہ ثبوت جانتے ہیں کہ یہ علماء کی جماعت ہمارے چہرے سے اہل بیت کی ناموس اور اہل بیت کی محبت کی جھوٹی چادر کو نوچ کر ہمارا اصل چہرہ عوام کے سامنے رکھتے ہیں، ہمارے کفر پر کھلے دلائل دیتے ہیں۔ اس لیے ان کا طریقہ کار ہی یہ ہوتا ہے کہ راستے میں آنے والے اہل علم کو ہٹا دیا جائے اور ان کے ساتھ گولی کی زبان میں بات کی جائے۔ حالانکہ علماء ان ظالموں کے کفری عقائد کو ان کی اپنی کتابوں سے واضح کرتے ہیں، وہ کسی پر گولی چلانے کا حکم نہیں دیتے، نہ گولی چلاتے ہیں، نہ علماء کی زبان گولی کی زبان ہے، ان کی زبان تو دلیل کی زبان ہے۔ لیکن جب دلائل کے سامنے ابن سبا یہودی کی یہ ذریت خاموش ہو جاتی ہے، پھر ان کے پاس آخری ہتھیار کے طور پہ گولی کی زبان باقی بچتی ہے۔ اور معاملہ احسان اللہ ظہیر پر رکا نہیں، احسان اللہ ظہیر کے بعد قربانیوں کا یہ طویل سلسلہ چلتا رہا۔ حق نواز جھنوی، ضیاء الرحمن فاروقی، مولانا اعظم طارق اور اب کل ہی مولانا مسعود الرحمن عثمانی اس دار فانی کو چھوڑ کر آخرت کی منزلوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ سمجھنے والوں کے لیے یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ عالم پر عالم قتل ہو رہا ہے، اپنے خون کا نذرانہ پیش کر رہا ہے، لیکن رافضیت کے کفریہ عقائد کو ننگا کر کے عوام کے سامنے بیان کرنے سے باز نہیں آ رہے۔ یہ ہمارا بڑا مضبوط مقدمہ ہے اور اس مقدمے کی بڑی مضبوط دلیل ہے کہ تم گولی کی زبان استعمال کر کے علماء کے خون سے اس زمین کو سیراب تو کر سکتے ہو، علماء اپنا خون نچھاور تو کر سکتے ہیں، لیکن وہ تمہارے کفری عقائد کو بیان کرنے سے باز نہیں آ سکتے۔ جی سامعین گرامی قدر، ڈیفینیٹلی آپ نے یہ مولوی توصیف کی ویڈیو دیکھ لی۔ یہ وابی مولوی صاحب انہیں اور تو کچھ نہیں آتا سوائے چیخیں مارنے کے۔ مولوی صاحب میں آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتا ہوں، تقریباً 5-6 سالوں سے ہم آپ کا رد کرتے آ رہے ہیں، اب 7واں سال شروع ہو چکا ہے۔ اگر آپ کو اتنی ہی آگ لگی ہے اس مسئلے پر کہ کون غلط ہے کون صحیح ہے، یہ حق و باطل کا معرکہ کہاں جا کے رکتا ہے، تو بسم اللہ، ہم آپ کو اوپن شٹ مناظرے کا چیلنج دیتے ہیں۔ ایک منصف کا تقرر کریں اور شرائط، موضوع مناظرہ، ہر چیز، اگر آپ کو فیس ٹو فیس کرنا ہے تو آپ پاکستان تشریف لائیں یا پھر ہم آپ کے ملک آ جاتے ہیں، وہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر آپ کو آن لائن کرنا ہے، صرف ایک منصف کا تقرر کریں اور تہذیب کے دائرے میں
یہ وہابیت کا تعصب اتار کر تہذیب کے دائرے میں علمی لحاظ سے دلائل کا ہم آپس میں ایکسچینج کریں گے اور وہیں پہ دیکھ لیں گے کہ کس کے دلائل میں کتنی قوت ہے۔ رہ گئی دہشت گردی کی بات، تو جناب جن کی آپ نام لے رہے ہیں، اعظم طارق، ضیاء الرحمن فاروقی، ایضاً یہ حال ہی میں جنہیں قتل کیا گیا ہے یہ عثمانی صاحب، میں آپ کے سامنے ایک وضاحت رکھ دوں کہ آپ کے پاس کیا ثبوت ہے یہ حال ہی میں جن کا قتل ہوا ہے یہ شیعوں نے مارا ہے؟ کیا ثبوت ہے؟ کیا پتہ ایجنسیز نے کیا ہو، کیا پتہ ایجنسیز نے نہ کیا ہو، انہی کے کسی کلن تنظیم کے دہشت گرد نے انہیں اپنے حسد کی وجہ سے قتل کر کے الزام شیعوں پہ ڈال دیا۔ جس طرح سامعین گرامی قدر بہت سی ہمارے پاس ایسی مثالیں موجود ہیں کہ قتل ان کے ہاں سے ہوتا ہے، اٹھا کے یہ مکتبہ اہل بیت پہ ڈال دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ جیسے مروان بن حکم نے جنگ جمل میں حضرت طلحہ کو قتل کیا اور اس کا سارا بل کس کے نام پھاڑ دیا؟ مولا علی کے نام پہ، کہ علی نے طلحہ کو قتل کیا، علی نے زبیر بن العوام کو قتل کروایا، قتل کیا مروان نے، اٹھا کے مولا علی کے کھاتے ڈال دیا۔ یہی حرکتیں یہ خود کرتے ہیں۔ حضرت عثمان کی سب سے بڑی دلیل ہے ہمارے پاس، سب سے پہلے حضرت عائشہ نے فتویٰ دیا تھا کہ یہ واجب القتل ہے، اسے قتل کرو۔ امام طبری نے اور دیگر مورخین نے تفصیل کے ساتھ اس بارے میں لکھا اور وہ سارا کا سارا الزام ڈال دیا گیا مولا علی، وہ جو میرا موضوع نہیں ہے ورنہ میں اس پہ دلائل یہاں پہ درجنوں کے حساب سے دے کے جاتا۔ اب سامعین گرامی قدر سب سے زیادہ حامل اہمیت مسئلہ وہ یہ کہ ان لوگوں کو اگر کچھ نہ ملے تو سوائے جھوٹے الزامات کے ان کے پاس قطعاً کچھ نہیں بچتا۔ اور دہشت گردی کی جہاں تک بات ہے تو جی جس کی بات کر رہے ہیں احسان الہی ظہیر، یہ تھا وہ تھا، اس نے ہمارے علماء کو قتل کر دیا، احسان الہی ظہیر کو مار دیا، اس کی کتاب بریلویت میرے پاس موجود ہے۔ یہ یقین کریں کچھ اکا دکا باتوں کے علاوہ جھوٹ مکذوبات کا پلندہ ہے۔ اور سامعین گرامی قدر اس کی بکواسات کس پلندے کو اس جاہل کی، ابو احمد مولانا محمد انس رضا قادری نے اپنی کتاب البریلویہ کا علمی محاسبہ اڑا کے رکھ دیا ہے۔ اس میں انہوں نے احسان الہی ظہیر کا فصیح و بلیغ رد کیا اور اس دہشت گرد کو عوام کے سامنے لا کر انہوں نے ایکسپوز کیا کہ یہ کتنا بڑا جاہل تھا۔ دوسری بات سامعین گرامی قدر، ہم مزید آگے چلتے ہیں، اعظم طارق کو قتل کیا، اعظم طارق کو، اعظم طارق کا مسلک پتہ ہے؟ اور یہ جو عثمانی صاحب جو حال ہی میں جن کا قتل ہوا ہے ان کا مسلک پتہ ہے آپ کو کیا ہے؟ یہ دیوبندی ہیں، اور دیوبند کے علماء یہ آپ لوگوں کو کیا سمجھتے ہیں میں بتاتا ہوں۔ سامعین گرامی قدر یہ علماء دیوبند کی عقیدے کی سب سے مستند کتاب المحند علی المفند میرے پاس موجود ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 14 پر انہوں نے بالکل واضح کہا کہ اس کے بعد اکابر دیوبند کو فرقہ وہابیہ کذابیہ، فرقہ وہابیہ شیطانیہ کے کبھی عنوانات کے تحت متعدد فرقوں میں تقسیم کیا گیا۔ فرقہ وہابیہ کذابیہ شیطانیہ، ٹھیک ہے جی، یہ بات بھی آپ کے سامنے بالکل واضح ہے۔ عزیزان محترم، تو جن کا یہ بڑے لمبے لمبے القابات لگا کے یہاں تذکرہ کر رہے ہیں کہ انہیں مار دیا، یہ زیادتی کر دی، یہ اگر کچھ نہیں کر سکتے تو صرف گولی کی زبان جانتے ہیں، اور مولوی صاحب کبھی مناظرے میں ہیں ہم آپ کو بتائیں کہ گولی کے علاوہ ہمارے پاس قلم کی کتنی طاقت ہے، کبھی آئیں تو صحیح۔ اسی لیے تو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری وقت میں قلم مانگا تھا جو دیا نہ گیا، اب وہ کس نے بدتمیزی کی ہے دنیا کو بتائیں۔ سامعین گرامی قدر بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ دیکھیں میں پہلے ہی وضاحت کر چکا ہوں کہ ہم یہ قتل و غارت گری، فرقہ واریت، ان سب سے بہت دور ہیں، ہم ان چیزوں کو پروموٹ نہیں کرتے، یہ سیدھی بات ہے۔ اختلاف ہے ہمارا دیوبندی، بریلوی اور وہابی علماء سے درجنوں ہمارے علمی اختلافات ہیں، عقائد کے اختلافات ہیں، لیکن پھر بھی ہم یہ قتل و غارت گری کے سسٹم کو نہیں جانتے۔ وہ تو مرزا علی انجینئر کے اسٹوڈنٹ پہ تشدد ہوا، ہمارے مرزا انجینئر کے گھٹیا عقائد سے درجنوں اختلافات ہیں، لیکن جب اس کے اسٹوڈنٹ پر تشدد ہوا ہم نے اس کی مذمت کی ہے کہ بھائی یہ مارنا مرانا یہ جہالت ہے، یہ سفیانی کافروں والی حرکتیں یہاں نہ کرو۔ آپ نے اگر اختلاف کرنا علمی دلائل سے کرو، علمی میدان میں لا کے کرو، پھر دیکھ لیں گے۔ اور اگر کوئی علمی دلائل سے ہٹ کر گستاخی کرتا ہے تو پھر اس کے خلاف قانون کارروائی کرے۔ ہم نے کب کہا کہ جا کے قتل کر دو یا مار دو؟ ہم تو نہیں کہتے بھائی۔ اور آپ کے پاس ثبوت کیا ہے کہ اسے شیعوں نے مارا ہے؟ جو اتنی بھڑکاؤ آپ یہ سپیچز دے رہے ہیں، آپ کے پاس ثبوت کیا ہے؟ پہلے ثبوت تو لاؤ۔ خیر الکلام ما قل ودل، بہترین کلام وہ ہے جس پر دلیل دی جائے۔ آپ کے پاس اپنی بات پر دلیل ہی نہیں ہے، دلیل تو لاؤ، پہلے ثبوت تو لاؤ۔ اور خیر اعظم طارق کا بڑا انہیں افسوس تھا نا، اعظم طارق کی کتاب سے ایک عبارت دکھاتے ہیں
کہ اتحاد کے لیے کیا چیز امپورٹنٹ ہے۔ یہ اعظم طارق صاحب کی کتاب پیغامات جیل اس وقت ہمارے پاس موجود ہے۔ اس میں صفحہ نمبر 245 پہ انہوں نے واضح کہا کہ اگر حکومت کی قائم کردہ کمیٹیوں یکجہتی کونسل اور شیعہ سنی علماء کے بلائے گئے اجلاسوں میں متفقہ طور پر تمام لیڈران کے دستخطوں سے تیار ہونے والے ضابطہ اخلاق ہی کو قانونی شکل دی جائے تو فسادات کے عوامل کا سدباب ہو سکتا ہے۔ اتحاد بغیر شیعہ علماء کے ہو ہی نہیں سکتا۔ انہوں نے سنی علماء کے ساتھ شیعہ علماء کو بھی گنا ہے۔ توصیف صاحب، باتیں کرنا بہت آسان ہے، جن علماء کو آپ اپنے سامنے رکھ رہے ہیں، پہلی بات تو یہ وہ آپ کو کذاب اور شیطان کہتے ہیں، تو آپ نے مان لیا گویا کہ آپ کذاب اور شیطان ہیں، سارے وہابی شیطان ہیں، مان لیا۔ پھر دوسری بات، انہوں نے خود اپنی کتاب میں بیان دیا ہوا ہے کہ شیعہ علماء اور سنی علماء جب تک یہ ایک جگہ آ کے نہیں بیٹھتے اتحاد ہو ہی نہیں سکتا، تب تک فساد کا سدباب ہو ہی نہیں سکتا، جب تک برادران اہل سنت کے ساتھ شیعہ علماء اور محققین آ کر نہیں بیٹھتے۔ تو جن کے بارے میں اتنی بڑی ڈینگیں ہانک رہے ہیں، کم از کم ان کی کتابیں تو پڑھ لی ہوتی وہابی مولوی صاحب۔ آگے چلتے ہیں سامعین گرامی قدر، اب رہ گیا دہشت گردی قتل و غارت کا معاملہ۔ تو یہ لوگ جنگلیوں سے بھی دو ہاتھ آگے ہیں۔ میں بھی وضاحت دیتا ہوں، یہ ان کے ڈاکٹر ذاکر نائک، جنہیں میں ذاکر نالائق کہتا ہوں، ان کی کتاب دین دلیل کے ساتھ میرے پاس اس وقت موجود ہے جی۔ صفحہ نمبر 38 پہ ذاکر نائک صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میڈیا کہتا ہے مسلمز آر ٹیررسٹ، مسلمان دہشت گرد ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ ہر مسلم کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ، ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ وہابی مولوی صاحب، یہ آپ کے ڈاکٹر ذاکر نائک اسلام کا کیا چہرہ پیش کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے؟ ہر مسلمان کو دہشت گرد ہونا چاہیے، پھر وہ 9/11 کا سارا پوتھا لا کے ہمارے سر پہ نہیں پھینکیں گے تو کہاں پھینکیں گے؟ ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کیا بکواس ہے یہ؟ اور سامعین گرامی کا صرف یہ یہاں نہیں رکے، ابن عبد الوہاب نجدی کی قتل و غارت گری بھول گئے ہو مولوی صاحب؟ کس طرح اس نے بچوں کو مارا، کس طرح اس نے کتابیں جلوائیں، کس طرح اس نے خواتین کو قتل کروایا۔ یا پاکستان میں کتنی ایسی مثالیں ہیں جو آپ وہابی مولویوں نے یہاں پہ آ کے دہشت گردی کی ہے۔ احسان الہی ظہیر، جسے بہت بڑا ہیرو بنا کے آپ پیش کر رہے ہیں، کیا تھا وہ؟ کیا تھا؟ دہشت گرد نہیں تھا۔ اس کی کتابیں کبھی آپ پڑھ کے دیکھیں، جتنے آپ سے 2 گنا زیادہ اس نے بھڑکاؤ حرکتیں کی ہوئی ہیں۔ اور مولوی صاحب کیا ہے یار، جو جتنی دہشت گردی، ناسبیت، قتل و غارت، فرقہ واریت کو فروغ دیتا ہے، اسے آپ لوگ اتنا ہی پکڑ کے ہیرو بنا دیتے ہیں۔ کیا سادی زندگی وارہ نہیں کھاتی؟ چلیں سامعین گرامی قدر، یہ میرے پاس موجود ہے ان کے اسماعیل غزنوی صاحب کی تحفہ وہابیہ۔ پہلے کہتے ہیں نا ہم وہابی نہیں ہیں، ان کے محققین نے پوری کتاب لکھے گئے ایسی وہابی ہے گئے ہیں الحمدللہ۔ پیج نمبر 59 پر تحفہ وہابیہ میں اسماعیل غزنوی نے بالکل واضح لکھا ہے، ان صالحین سے دعا کرنے کا مقصد محض یہ ہے کہ ان کی سفارش سے مراد بر آئے گی، گویا یہ ایک واسطہ ہے، یعنی ان کا فعل بہرحال شرک ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور ایسے لوگوں کا خون بہانا جائز ہے، ان کے اموال کا لوٹ لینا مباح ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ توصیف صاحب، آپ لوگ کسی کے اوپر دہشت گردی کا یا اور کسی طرح کا الزام لگاتے اچھے لگتے ہیں؟ اپنی علماء کی کتابیں پڑھی، وہ کیا لکھ کے گئے ہیں؟ قتل و غارت گری، مال لوٹ لینا، ہر چیز کو انہوں نے جائز اور مباح کہا ہوا ہے۔ کس کا؟ اہل اسلام کا، صرف شیعہ مکتب کا نہیں، تمام اہل اسلام کا، جس میں شیعہ، سنی، بریلوی، دیوبندی، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی سارے ہیں۔ سب کا قتل انہوں نے جائز کہا ہوا ہے اور سب کے اموال کو لوٹ لینا جائز کا۔ اب بتائیں دہشت گرد آپ ہیں کہ ہم؟ اور آپ کے ذاکر نائک بابا جی نے تو واضح کہہ دیا ایوری مسلم شوڈ بی اے ٹیررسٹ۔ اب دہشت گرد آپ ہیں کہ ہم؟ ہاں، پاکستان کو کن لوگوں سے خطرہ ہے، آپ سے یا ہم سے؟ سامعین گرامی قدر، میں اگر چاہتا اس طرح کی درجنوں اور عبارات نکال کے ان کی کتابوں سے رکھ سکتا تھا، لیکن فی الحال میں نے مقدمے کے طور پہ کچھ پیش کیے، کیونکہ یہ لوگ ہوتے ہیں جاہل، ان کے پاس دلائل کا جواب کچھ نہیں ہوتا، اور اگر فقیر کے خلاف ویڈیو بناتے بھی ہیں تو صرف نظر کر کے دلائل سے نکل جاتے ہیں، اور ایک چھوٹا سا کلپ لگا کے یہ دیکھیں رافضی گستاخی کر رہا ہے۔ مولوی توصیف صاحب، اگر آپ کو بہت زیادہ کیڑا چڑھا ہوا ہے اس مسئلے پہ تو آئیں، میدان مناظرہ لگائیں، ہاں، ایک منصف کا تقرر کریں، شرائط مناظرہ طے کریں، آن لائن آ جائیں، زیادہ کچھ نہیں، مناظرے کے اصول و ضوابط پورے کریں، آن لائن آ کے بیٹھ جائیں، وہ پھر منصف اور عوام فیصلہ کریں گے کہ کون جیتا کون ہارا۔ آئیں، کھلا آپ کو مناظرے کا چیلنج ہے اس موضوع پہ۔ اگر
واقعاً کوئی بہادری کا مردانگی کا عنصر ہے درمیان میں تو، ورنہ نہیں۔ میں بھگوڑوں سے اور خسروں سے مناظرہ نہیں کرتا، گو کہ پہلے میں یہ غلطی کر چکا ہوں۔ کچھ بھگوڑے اور خسرے آتے تھے جنہیں دلائل سے سروکار ہی کچھ نہیں، آگے بس چیپیں کر کے مناظرہ اپنے آپ میں کر کے چلے جاتے تھے۔ اسے مناظرہ نہیں کہتے، اسے تماشا کہتے ہیں۔ اگر آپ نے تماشا نہیں لگانا وہابیت کا، اگر آپ کو بہت دکھ لگا ہوا ہے تو آئیں سامنے بیٹھیں، انشاءاللہ آپ کو وہیں بتا دیں گے کون کتنے پانی میں ہے۔ تو سامعین گرامی قادر، دیٹس آل۔ تھوڑی سی بھی عقل سلیم رکھنے والا بندہ جان جائے گا کہ اس نے کتنا بڑا بلنڈر مارا ہے علماء دیوبند کا اپنی ویڈیو میں ذکر کر کے۔ فی امان اللہ۔